جے کی جانب سے طالبات کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد، ذمہ داران نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسلام پسند طالبات کی ملک گیر تنظیم جے نظام آباد کی جانب سے 3 نومبر کو ایک عظیم شان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جے نظام آباد کی جانب سے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسلام پسند طالبات و لڑکیوں کی اس ملک گیر تنظیم جے کی جانب سے انشاءاللہ بتاریخ 3 نومبر بروز اتوار شہر کے بسیرا کنونشن ہال پودوں روڈ پر ایک روزہ اسٹوڈنٹ فیس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف عنوانات پر کئی مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے جے کی ذمہ دار الوفا نجود اور صدر جے کہکشاں فردوس نے بتایا کہ اس کانفرنس سے قبل طالبات اور لڑکیوں کے کئی مقابلہ جات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں حصہ لینے والی طالبات میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے علاوہ ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے، جن میں تحریری مقابلوں کے علاوہ دیگر مقابلہ جات شامل ہیں۔ اس سلسلے میں الوفا نجود نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان مقابلوں میں اسکول اور کالجز کی طالبات کے لیے تقریری مقابلے، کیلی گرافی، ریل میکنگ، قرآن جرنلائزنگ کے مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جس کے انعامات کی تقسیم 3 نومبر کو منعقدہ کانفرنس میں کی جائے گی۔ ان طویل مدتی پروگراموں کے انعقاد کا مقصد نئی نسل کو آج کے اس پراگندہ اور بہرارو تعلیمی ماحول میں برائی سے بچانا اور ان کو ان کی مقصد زندگی سے واقف کروانا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مدیحہ عامرین، امامہ فاطمہ، منزہ مریم، شازیہ تحریم، تسمیہ پیکر بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیل فون نمبر 9347737480 پر جے کے ذمہ داران سے ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو۔ گرل اسلامک آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق ہے۔ گرل اسلامک آرگنائزیشن نوجوان طالبات اور خواتین کی ایک ایسی صالح تنظیم ہے جو لڑکیوں اور نوجوان طالبات کے اندر حقیقی شعور اور اللہ تعالیٰ سے دین کی آگہی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ گرل اسلامک آرگنائزیشن نے ہمیشہ سے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سرگرم میں عمل رکھا ہے اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ سے وہ سرگرم رہتی آئی ہے۔ اسی ضمن میں گرل اسلامک آرگنائزیشن نے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ ہم ایک کانفرنس انشاءاللہ کرنے والے ہیں جو کہ بتاریخ 3 نومبر کو ہوگی۔ اس کانفرنس کا جو ٹاپک ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کمپٹیشن کے لیے گرل اسلامک آرگنائزیشن نے اس سے پہلے، اس کانفرنس سے پہلے کچھ کمپٹیشنز کا انعقاد عمل میں لایا ہے جو کہ 27 اکتوبر کو ہوں گے انشاءاللہ بمقام GIO آفس۔ کمپٹیشن کی کچھ ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں۔ ہم نے 4 کمپٹیشنز رکھے ہیں: قرآن جرنلائزنگ اور عربک کیلیگرافی، ریل میکنگ، ایلوکیشن۔ اب ان کمپٹیشنز کی جو میں تفصیل آپ کے سامنے اگر رکھنا چاہوں تو قرآن جرنلنگ کے جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ عصر۔ سورہ عصر کی رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو سب سے پہلے دعوت دی ہے ایمان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دیتا ہے عمل صالح کی طرف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس راہ میں جو بھی مشکلات آئیں ہم وہ مشکلات پر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ تو اس کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کمپٹیشن میں بہترین انداز میں اس آیت، اس سورت کو قرآن جرنلنگ کے ذریعے سے پیش کرنا ہے، اپنے آرٹ کے ذریعے سے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے عربک کیلیگرافی۔ عربک کیلیگرافی ہے جس کا ٹاپک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آپ کو اس کی بہترین انداز میں خطاطی کرنی ہے، کیلیگرافی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ریل میکنگ، جس میں ہمیں سائنٹیفک میریکلز جو ہے قرآن کے، ان کو جو ہے پیش کرنا ہے ریل کے ذریعے سے آپ ہماری بہنوں کو۔ اور جو چوتھا جو کمپٹیشن ہے وہ ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، یہ جو ہے اسپیچ کمپٹیشن ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو تقریری مقابلہ ہے وہ 27 اکتوبر کو ہوگا۔ باقی جو ریل میکنگ اور قرآن جرنلنگ کے جو آپ کے کانٹینٹ رہے گا وہ آپ کو
27 سے پہلے سینڈ کر دینا ہوگا, GIE آفس تک پہنچا دینا ہوگا, اور ہمارے جو نمبرز ہیں ان نمبرز تک پہنچا دینا ہوگا. اور عربک کیلیگرافی آپ کو یہیں پر کمپٹیشن کے ذریعے سے کروائی جائے گی. کانفرنس کی ٹائمنگ ہوگی صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک, اور اس میں ہم نے کلچرل سیشن بھی رکھا ہے. جو کلچرل سیشن میں ہم نے 2 مقابلے جات رکھے ہیں, ایک بیت بازی اور دوسرا ہے ڈرامہ. یہ 2 کمپٹیشنز وہاں پر آپ کو کرنے ہوں گے, اور اسے آن دی اسپاٹ ہی پرائز دے دیا جائے گا انشاءاللہ. بصیرہ کنونشن میں یہ پروگرام ہوگا جس میں ہم تمام کو آنا ہے. اور جو کمپٹیشنز میں جو لاسٹ ڈے ہم کو مطلب اسپیچ کمپٹیشنز کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے جس کو سبمیشن کی, وہ ہے 26 اکتوبر رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنی لڑکیاں اس میں حصہ لینے والی ہیں. اور تمام کمپٹیشنز 2 زبانیں میں ہوں گے, اردو اور انگلش. ابھی میرے بہن نے آپ تمام کے سامنے جو بھی کمپٹیشنز ہیں اور جو پروگرام کی تفصیلات ہیں, بہن نے بڑے بہترین انداز میں آپ تمام کے سامنے واضح کیا. میں اس بارے میں بات کو کنٹینیو کرتے چلوں. جو ہم لوگوں کے کمپٹیشنز ہونے والے ہیں انشاءاللہ اس کے پرائزز منی پرائزز ہیں, جو کہ فرسٹ پرائز 2000 ہوگا اور سیکنڈ پرائز 1000 ہوگا. انشاءاللہ کنسلیشن پرائز بھی ہوگا جو کہ انشاءاللہ بصیرہ فنکشن ہال میں دیے جائیں گے, جس کے ٹائمنگ 10 بجے سے 5 بجے تک ہے. میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تمام اس کانفرنس کو اٹینڈ کریے اور جو ہمارے مقاصد ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چارمینار MLA میر ذوالفقار علی کا نجی دورہ رنجل. انہوں نے مقامی مجلس قائدین سے ملاقات کی. ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. 23 اکتوبر رات 10 بجے مرزا امتیاز بیگ صدر مجلس اتحاد المسلمین منڈل رنجن کی خیمگاہ پر چارمینار رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا. میر ذوالفقار علی اپنے نجی دورے پر رنجل آئے ہوئے تھے. اس موقع پر مقامی مجلسی قائدین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور مختصر اجلاس منعقد کیا. اس اجلاس میں محمد امتیاز نے رنجل منڈل میں جماعت کی کارکردگی کی مختصر رپورٹ پیش کی, جس پر میر ذوالفقار علی نے مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجلس واحد ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتی آ رہی ہے. مجلس کے ہر کارکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق و انصاف کی جدوجہد میں آگے رہے اور مظلوم عوام تک حقوق و انصاف کی رسائی کو یقینی بنائے. اس موقع پر احمد عبدالسمیع سابقہ صدر مجلس بودر نے میر ذوالفقار علی کی گل پوشی کی, جبکہ اس پروگرام میں سوشل میڈیا کنوینر رنجل منڈل ابوذر شیخ کے علاوہ حافظ جنید, شیخ صدام, عبد القدوس, شیخ افتخار, لائق بیگ, کاظم بیگ اور دیگر محبان مجلس بھی موجود تھے.